محترم ناظرین، ایک سوال ہوا ہے کہ 11ویں شریف کی یعنی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ کیسے پڑھی جاتی ہے، اور ساتھ ہی فاتحہ پڑھنے کا مکمل طریقہ بھی بتا دیں کہ فاتحہ پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ لہذا آج کی اس ویڈیو میں 11ویں شریف کی فاتحہ پڑھنے کا اور ساتھ ہی فاتحہ پڑھنے کا بہت ہی آسان طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اتنا آسان طریقہ کہ ہر ان پڑھ سے ان پڑھ انسان بھی فاتحہ پڑھنے کے اس طریقے کو سیکھ کر اپنے گھر میں فاتحہ پڑھ سکتا ہے، فاتحہ دے سکتا ہے۔ لہذا ویڈیو کو آپ بہت دھیان سے دیکھیے گا، اور ساتھ ہی ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی ضرور دبا لیجیے گا تاکہ ہر آنے والی اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ اچھی طرح ذہن نشین رکھیں کہ 11ویں شریف یعنی سرکار غوث پاک کی فاتحہ پڑھنے کا الگ سے کوئی طریقہ شریعت مطہرہ میں متعین نہیں کیا گیا۔ قرآن عظیم کی کوئی بھی سورت اگر آپ کو یاد ہو، قرآن عظیم کی کوئی آیت آپ کو یاد ہو، کوئی سورت آپ کو یاد ہو، وہ سورت پڑھ کر آپ ایصال ثواب کر دیں، آپ کی فاتحہ درست ہو جائے گی، اور اس میں شرعاً کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ لیکن آج میں آپ کو ایک ایسا آسان طریقہ جسے ان پڑھ سے ان پڑھ انسان بھی یاد کر سکتا ہے اور فاتحہ پڑھ سکتا ہے، ایک ایسا آسان طریقہ فاتحہ پڑھنے کا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور یہ ایسا طریقہ ہے جسے ہمارے علماء اکرام نے بھی بہت پسند فرمایا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ جب فاتحہ پڑھنا چاہیں تو اپنے سامنے شیرینی وغیرہ رکھ لیں، یا پھر جو گھر میں کھانا وغیرہ بنا ہوا ہو وہ کھانا وغیرہ سامنے رکھیں، اور پانی رکھیں، اور خوشبو وغیرہ کے لیے آپ اگربتی بھی سلگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ درود شریف پڑھیں، جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو وہ درود شریف پڑھ لیں۔ مثال کے طور پر یہ درود شریف پڑھ لیں: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کم از کم 3 بار یہ درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف، جو عام طور پر ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، لہذا سورہ فاتحہ پڑھیں 1 بار، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر 3 بار سورہ اخلاص شریف پڑھیں، یعنی قل هو اللہ شریف۔ قل هو اللہ شریف بھی بہت چھوٹی سی صورت ہے، عام طور پر ہر اسلامی بھائی کو یاد بھی ہوتی ہے، نمازوں میں پڑھی بھی جاتی ہے، لہذا قل هو اللہ شریف پڑھیں اس طرح: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ کم از کم 3 بار پڑھیں۔ اس کے بعد پھر 3 بار درود پاک پڑھیں، جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو، یا جو درود شریف میں نے پہلے آپ کو بتایا وہ درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھائیں، دعا کریں، یعنی ایصال ثواب کریں، یعنی ثواب بخشیں۔ اس طرح پہلے درود شریف پڑھیں جو درود شریف ابھی آپ کو بتایا گیا، اس کے بعد پھر دعا کریں: یا اللہ، یہ کھانا پانی اور یہ شیرینی طعام کلام جو کچھ بھی حاضر ہے، پروردگار سب کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما، اور جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کے پڑھنے میں جو غلطیاں سرزد ہو گئی ہوں ان کو اپنی بارگاہ عالیہ میں معاف فرما، اور اس فاتحہ خوانی کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ اس کے بعد پھر اس فاتحہ خوانی کا ثواب سب سے پہلے ہم سب کے پیارے آقا حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش مولا قبول فرما۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام نبیوں کی بارگاہ میں پیش مولا قبول فرما۔ اس کے بعد پھر حضور کے تمام صحابہ اور صحابیات، تمام ازواج مطہرات، تمام اہل بیت اطہار، خصوص بالخصوص جملہ شہداء کرام، سید الشہداء سرکار امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم واجمعین کی بارگاہ عالیہ میں پیش ہے مولا شرف قبولیت عطا فرما۔ اس کے بعد اگر آپ 11ویں شریف کی فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو سرکار غوث پاک کا نام بھی اس طرح لے لیں کہ اس فاتحہ خوانی کا ثواب، خوشبو شیرینی پانی کا ثواب سرکار بڑے پیر صاحب حضور شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عالیہ میں پیش ہے مولا قبول فرما، اور آپ کے سلسلے کے تمام بزرگوں کی بارگاہ عالیہ میں پیش ہے مولا قبول فرما۔ اس کے بعد اس فاتحہ خوانی کا ثواب شہنشاہ ہندوستان سرکار خواجہ غریب نواز اجمیری، حضور مخدوم علاء الدین صابر کلیری سرکار اعلیٰ حضرت، حضور مفتی اعظم ہند حضور شاہ جی محمد شیر میاں، اور جن بزرگوں کے نام آپ کو یاد ہوں، جن اللہ کے ولیوں کے نام آپ لینا چاہتے ہوں، ان کے نام بھی آپ یہاں پر لے سکتے ہیں کہ ان تمام کی بارگاہ عالیہ میں
پیش ہے، مولا قبول فرما۔ اس کے بعد آپ اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کریں کہ یا اللہ اس فاتحہ کی برکت سے ہمارے ماں باپ کی مغفرت و بخشش فرما اور ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ پروردگار ہمیں دین اور دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما، ہمارے جان میں، مال میں، ایمان میں، کاروبار میں پروردگار بے پناہ ترقیاں عطا فرما، تا دم آخر ہمیں ایمان پر قائم و دائم فرما اور ہم سب کو اور تمام سنی مسلمانوں کو دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرما۔ اس کے بعد جو درود شریف آپ کو بتایا گیا وہ درود شریف آپ پڑھیں گے اور پڑھیں گے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب ہدم واپ سے یا اللہ لپہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ 11ویں شریف کی فاتحہ پڑھنے کا طریقہ بھی ہے اور ویسے نارمل فاتحہ پڑھنے کا طریقہ بھی ہے، لہذا یہ اتنا آسان طریقہ ہے کہ ہر ان پڑھ سے ان پڑھ انسان بھی اس طریقے کو سیکھ کر اپنے گھر میں فاتحہ دے سکتا ہے، فاتحہ پڑھ سکتا ہے۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے سنی مسلمان بھائیوں تک شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کلپ کے ذریعے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو بھی ثواب مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔